جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خدا ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکل رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، اسے آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور جسے وہ خدا رابطہ رکھنا چاہتا ہے اس کے نصیب کی کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر کر اللہ کی محبت کی لاج رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے اور اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہے کہ اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آ جاتا ہے۔ پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو بھی سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ روز میرا انتظار کرتا ہے، اور اختتام میں تمہارا اللہ پہ یقین ہی تمہیں ان مقامات تک لے جائے گا جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کرنے کے لیے منہ کو ہاتھ سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت جانتا ہے جب تمہیں لگا تھا کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا، تبھی بھی بس وہی تھا جو تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ بس ایک وہی ہے جو دلوں کی حال جانتا ہے، بس ایک وہی ہے جو دلوں کی حال بدل سکتا ہے، بس ایک اللہ ہی ہے کہ جس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے، ابھی تمہیں بھلے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو، اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کیا محسوس کر رہے ہو تم۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے، دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے لیکن تمہارا اللہ نہیں، اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتے ہیں مگر خالق اپنے مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں بہت سارا صبر کرنا ہے، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں بہت صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزہ ہونے ہیں، تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا تم کس سچویشن میں ہو، کس غم میں ہو، جبکہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ جب اللہ نے کسی مقام دینا ہوتا ہے، کوئی بھی مقام، تو سب سے پہلے اسے بدسکونی ملتی ہے۔ اگر آپ کبھی کبھی بدسکون ہیں، کبھی کبھی لوگوں کی باتیں آپ کو درد دیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تمہیں عذاب دینے والی باتیں کرتے ہیں، تمہارا دل دکھاتے ہیں اور تمہیں اس پہ تکلیف ہوتی ہے تو تم یہ سمجھ لو تمہارا رب سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ انصاف ہوگا، انصاف ہوگا، کیا انصاف ہوگا؟ تمہارے ساتھ جس نے غلط کیا اس کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوگا، تمہیں جس نے بدسکون کیا اس کو بھی سکون نصیب نہیں ہوگا، جس نے تمہارا دل توڑا ہے اس کا دل بھی ٹوٹے گا، ضرور انصاف ہوگا۔ اور پتہ ہے آپ کو اللہ تو ٹوٹے دلوں میں بستے ہیں، اور جسے اللہ محبت کرتا ہے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا۔